ماشاءاللہ یہ ہے بھائی پارک، کتنا خوبصورت منظر ہے اور کتنی خوبصورتی ہے، گرینری ہے، فوارے لگے ہوئے، اور ایک چکر بھی اگر اس کا لگا دیا جائے نا، کیونکہ اتنا بڑا ہے، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کافی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، صبح صبح ویسے بھی فری ہوتا ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، تو فائدہ اٹھانا چاہیے ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، باقی ان چیزوں کو دیکھ کے آخرت کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ مالک نے یہاں ایسی چیزیں بنائی ہیں، تو آخرت میں جو مخلص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کا کیا کہنا۔ وہ تو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے ہوں گے اور ہر طرف پھیلی ہوئی نعمتیں ہی نعمتیں، جدھر دیکھے گا اس کے اپنی ایک بادشاہی کا سا ایک سما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ کچھ دے گا، جو آج دنیا میں اپنے مالک اور خالق کو پہچان گئے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں کہتے ہیں، دستگیر نہیں کہتے ہیں، مشکل کشا نہیں کہتے ہیں، حاجت روا نہیں کہتے ہیں، اور نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے وسیلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کو رکوع کریں، کسی اور کو سجدے کریں، کسی اور کی نظر و نیازیں کریں۔ آج انسانوں کی عظیم اکثریت گمراہ ہو گئی ہے، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی بندگی ہوگی، یاد رکھیے یہ بت پرستی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی درخت کو پوجو گے، دربار کو پوجو گے، مزار کو پوجو گے، مورتی کو پوجو گے، پیر کو پوجو گے، معاشرے کے رسم و رواج کو پوجو گے، اور بادشاہوں کو پوجو گے، دولت کو پوجو گے، دنیا کو، جس طرح یہ ساری بت پرستی کی نئی نئی شکلیں ہیں۔ یہ جمہوریت کا نظام جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا، یہ خالص مشرکانہ نظام ہے۔ تو دیکھو، اللہ کو پہچانو میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ زندگی ملی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے، اور فرمان برداروں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے کیا ہم نافرمانوں کو، فرما برداروں کو وہاں گٹھا کر دیں گے ایک ہی جگہ، یا فرما برداروں کا معاملہ نافرمانوں کی طرح کریں گے، یا نافرمانوں کے ساتھ فرما برداروں کی طرح معاملات کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس نے ذرا برابر برائی کی ہے وہاں دیکھے گا، جس نے ذرا برابر اچھائی کی ہے وہاں دیکھے گا، اور اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ مالک فرماتا ہے میرے بندوں، اگر تم میرے سے ڈر کر زندگی بسر کرو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، خاص کر شرک سے بچو، تو مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں سزا دوں؟ مالک تو مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان محبت کرتے ہیں آپس میں، فرشتے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جانور تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس رحمت کا وجہ سے ہے۔ اور قیامت کے دن اس رحمت کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کے 99 حصوں میں شامل کر کے پوری کی پوری رحمت مالک اپنے مومن بندوں پر نچھاور کر دے گا۔ اس دن پتہ چلے گا ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج یہی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آج کے، کتنے نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد والے، یا رسول مدد والے، درباروں پر حاضری دینے والے، ان کے واسطے وسیلے سے مانگنے والے، اور ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنے والے، ان کے جو مفسرین ہیں، مشرک مفسرین، انہوں نے ایسا شرک کا انجیکشن دیا ہے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ محمود الحسن نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ ہی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں، ابو العلا بھی یہی کہہ رہے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں اسی شرک اور کفر کے دائی بن گئے۔ یہ دعوت القرآن میں محمد حنیف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا، اندازہ لگائیے۔ انہوں نے اللہ کے سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، گویا نبی سجدے کرانے کے لیے آئے تھے ایک دوسرے کو، جس طرح ان کی مت ماری گئی۔ ان سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء،
انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے؟ مالک فتویٰ پہلے لگاتا ہے، قصور بعد میں بتاتا ہے کہ ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ میرے بندوں کے رکوع اور سجدے ثابت کریں، میرے بندوں کو مدد کے لیے پکاریں، کارساز اور مشکل کشا حاجت روا، میرے بندوں کے واسطے وسیلے دیں اور ان کے سامنے جھکیں، اور پھر اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا ان کو۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم بنائی، یعنی جہنم تو بنائی ہی ایسے کافروں کے لیے، تو پھر اس میں کیسے نہیں جائیں گے؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، غور کرو، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس جہنم کی آگ سے، لیکن بچنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ ہمارے مالک نے بتایا ہے کہ شرک سے توبہ کرو، ہر قسم کے شرک سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت، صوفیزم اور جمہوریت، ہر طرح کے شرک سے توبہ کرو میرے پیارے بھائیو، تعویذ گنڈے سے توبہ کرو، واسطے وسیلے سے توبہ کرو، 11ویں 12ویں یہ میلاد جو شرک کی سالگرہ ہے اس سے توبہ کرو، یہ بالکل مشرکانہ طریقے ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔